زندگی دی ہے. ویسے تو اللہ نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، انبیاء کو دنیا میں بھیجا. ان کا مقصد کیا تھا؟ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، رسول دنیا میں آئے، وہ دین کی محنت کو لے کر آئے، دین کی محنت کو لے کر آئے. اللہ کو اپنا دین بہت محبوب ہے، اللہ کو اپنا دین بہت محبوب ہے. اللہ کا دین دنیا سے مٹ جاوے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر بہت قربانیاں دی. میں نے بارہا سنا ایسی ایسی قربانیاں جس کی مثال نہیں ملتی. تب جا کے دین عروج پہ پہنچا. کہاں پہنچا؟ عروج پہ پہنچا. حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کم بیش 1.25 لاکھ صحابہ تھے، کم بیش 1.25 لاکھ صحابہ تھے. 100% دین تھا. کیسا دین تھا؟ 100% دین تھا. دین عروج پہ تھا. مگر رفتہ 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 آج ہم تک 1400 سال کے بعد دیکھا جاوے تو دین بہت نیچے آ چکا ہے. اس کا گراف بہت نیچے آ چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جس مشن کو لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، اس مشن کو ہم نے چھوڑ دیا. اس مشن کو ہم نے جو مقصود تھا، جو زندگی کا مقصود تھا، اسے ہم نے چھوڑ دیا. آج میں اپنی نماز پہ مطمئن، آپ اپنی نمازوں پہ مطمئن، میں اپنی عبادتوں پہ مطمئن، اور امت کہاں جا رہی ہے بھائی؟ جہنم کی اور جا رہی ہے. اللہ کا دین دنیا سے مٹ رہا ہے. اللہ کا دین دنیا سے مٹ رہا ہے. آج جو دنیا پہ حالات ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ نبی کے مشن کو چھوڑ دیا. اللہ کا نبی جس مشن کو لے کر دنیا میں آیا تھا، آج ہم نے اسے چھوڑ دیا، تو اسے کچھ ڈال دیا. آج مسلمان کو احساس بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی میری ذمہ داری ہے. ہاں، نماز پڑھنے کو ذمہ داری سمجھ لیا، روزہ رکھنے کو، زکوٰۃ حج کو سمجھ لیا، مگر نبی کے مشن کو اپنی ذمہ داری بھی نہیں سمجھتا. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے پڑوس کے ملک میں، ان کا یہ قول ہے کہ جب اللہ کا دین مغلوب ہو رہا ہو، اس وقت دین کی محنت کرنا فرض عین ہے. بہت بڑے اللہ والے گزرے، انہوں نے فرمایا اس وقت اللہ کے دین کی محنت کرنا یہ فرض عین ہے. آج عام طور سے ایک مزاج بنا ہوا ہے، کوئی کہ بھائی نفل کام ہے، کوئی کہ سنت کام ہے، کوئی کہ فرض کفایہ ہے. آج اللہ کا دین مٹ رہا ہے جو مقصود ہے اللہ کے نزدیک، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی سنت ہے، نفل ہے، کفایہ نہیں. وہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ فرض عین ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو عروج تک پہنچاوے، اس کی ذمہ داری ہے. اور دنیا میں جتنا دین مٹا ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. قیامت کے دن ہم سے پوچھو گی، چھوڑ نہیں دیا جائے گا. نماز، روزہ، زکوٰۃ پر چھوڑ نہیں دیا جائے گا. پوچھو گی وتواصوا بالحق کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ کمپلسری ہے، یہ کمپلسری دین ہے. ہاں، یہ نان کمپلسری نہیں ہے. آج امت نان کمپلسری دین پہ لگی ہوئی ہے. میں نفل نمازوں میں لگاؤں، میں نفل ذکروں میں لگاؤں، میں نفل عبادتوں میں لگاؤں. اور جو کمپلسری دین ہے وتواصوا بالحق، اس آج ہم نے چھوڑ دیا. آج امت کے حالات یہ ہے، ہمارے ملک کے حالات، پوری دنیا کے حالات. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ نبی والا مشن پھر سے زندہ ہو جاوے. ہر ایمان والا نبی والے مشن پر کھڑا ہو جاوے. ہاں، جب دیکھیں گے کہ اللہ کا دین پھر سے عروج پکڑے گا. محترم مجھے کو دوستو، اللہ کے نزدیک محبوب اللہ کا دین ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں اور سوچتا بھی رہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے. کوئی کہتا ہے بھائی سجدہ سب سے پسندیدہ عمل ہے، کوئی کہتا خیرات کرنا سب سے پسندیدہ عمل ہے. نہیں، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک اس کے دین کو زندہ کرنا ہے. اس سے بڑا پسند اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے. کوئی چھوٹا سا بھی اللہ کے حکم کو زندہ کر دے گا کہ دیکھیں اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. محترم مجھے کو دوستو، آج دنیا کے حالات بہت خراب ہے، بہت نازک ہے. آج 400 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ کو جانتے. 4 ارب لوگ دنیا میں سے جو اللہ کو جانتے ہی نہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں. اور جو 200 کروڑ مسلمان ہیں ایمان والے، اس میں بھی 140 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جس کو جمعہ بھی نماز نہیں ہوتی، ایسے مسلمان پڑا ہوا ہے. محترم مجھے کو دوستو، اس کا ذمہ دار ہم لوگ ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. کلمے والے ہم لوگ ذمہ دار ہیں. اگر ہم لوگ محنت نہیں کریں گے، کوششیں نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن ہم کچھ ہوں گے. بھائی محترم مجھے کو دوستو، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے جان مال وقت کو اللہ کے راستے میں لگاویں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مومن کی صفت بیان فرمائی ہے. مومن کی صفت ہے، اس میں یہ بھی فرمایا ہے وہ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کرتے،
اور اپنا جان اور مالوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں۔ محترم بزرگ دوستو، یہ مومن کی علامت ہے، مومن ہماری ڈگری ہے، اور مرے تو مومن بن کے دنیا سے مرنا ہے۔ اسی کے لیے اگر محنت چلا، اللہ نے اس دور میں محنت چلائی ہے، جیسے صحابہ کر کے گئے ویسے تو ہم سے نہیں ہوتی اور ہوگی بھی نہیں ہم سے، لیکن جتنی بھی ہو سکے ہمارا جان، ہمارا مال، ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ ایک پڑوس کے بہت بڑے ودوان ہاں، اس کا ایک مقولہ ہے، ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھانی ہے۔ ہم ایک اکثر دعا مانگتے ہیں، روزانہ مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہے نا، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن مطلب نہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا سے میں نے میری دکان کو ہی سمجھا، میں نے میرے کاروبار کو سمجھا، میں نے میری تجارت کو سمجھا، لیکن وہ ودوان ہم کو جو کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا سے مقصود تمہارا جان، تمہاری مال، تمہاری صلاحیتیں، تمہاری زندگی اللہ کے دین پر لگ جاوے، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے۔ جس کی زندگی اللہ کے دین پر لگ جائے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی زندگی اپنے نفسانی چاہے وہ حلال روزی کماتا ہو، لیکن اگر اللہ کے دین پہ نہیں لگی تو قیامت کے دن اس کے لیے خطرہ ہے۔ محترم بزرگو دوستو، ہمیں بھی کل مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ کر کے جانا ہے۔ ایسا کچھ کر کے جاوے تو آنے والی زندگی ہنستے ہوئے گزار دے بھائی۔ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک محنت چلائی ہے کہ یہ جان یہ اللہ کا ہے، مال اللہ کا ہے، زندگی اللہ کی ہے، اللہ کے دین کے اوپر لگ جاوے تاکہ اللہ کا دین پھر سے عروج پکڑ لے۔ اس لیے ارادے کرتے ہو بھائی، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرماوے، آپ لوگ بھی توفیق عطا فرماوے، اور دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ہر فرد کو یہ احساس ہو جاوے کہ نبی والا مشن میری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس پہ نہیں کریں گے تو امت کے حالات اور خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ محترم عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اس لیے بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے کیا کرو گے تم، تو کہ بھائی پہلی فرصت میں 4 مہینے لگاؤ گے بھائی صاحب، انشاءاللہ ارادے کرے، نیت کرے کہ